بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور یہ دن یوم وفات ہے سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آج آپ کی بارگاہ قدس میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لقب طاہرہ ہے، کنیت ام ہند ہے۔ آپ کی پیدائش واقعہ فیل سے 15 سال پہلے کی ہے اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو محبت و مودت کا سفر گزارا وہ تقریباً 25 سال کا تھا اور آپ نے ہجرت سے 3 سال قبل وفات پائی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کے دنیا سے جانے کا اس حد تک غم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال آپ کا سوگ منایا، اور وہ سال جس میں آپ نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، اس پورے سال کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام الحزن قرار دیا۔ اس سال میں آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ مسلم شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب تک آپ حیات رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، آپ نے زمین پر اس طرح 4 لکیریں کھینچی اور صحابہ کرام پاس بیٹھے تھے۔ پوچھا کہ بتاؤ یہ 4 لکیریں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 لکیریں، سب سے پہلی لکیر خدیجہ بنت خویلد ہے، دوسری لکیر فاطمہ بنت محمد ہے، تیسری لکیر آسیہ بنت مزاحم ہے یعنی فرعون کی بیوی، اور چوتھی لکیر مریم بنت عمران ہے۔ یعنی یہ وہ 4 خواتین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیوی اور اخروی مقام عطا کیا۔ اصحابہ میں ہے کہ کانا خدیجہ اول من آمن باللہ ورسولہ، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سب سے پہلی خاتون تھیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کے آئے اس کی تصدیق۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کی ایک کمال مثال ہے۔ آپ کو ملکۃ العرب بھی کہا جاتا تھا، سیدۃ التجار بھی کہا جاتا تھا، اور کائنات کی افضل ترین عورت جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدۃ نساء العالمین کہا، ان کی والدہ ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے، یعنی بیوی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا۔ آپ کی وفات پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بذات خود پہلے قبر میں لیٹے، پھر اپنے ہاتھوں سے جنت المعلی میں تدفین فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی سنتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدیجہ نے
اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ میں تنہا تھا تو خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ میرے پاس دولت نہیں تھی، تبلیغ دین میں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا کا سارا مال لگا دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اپنا سارا مال پیش کر دیا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترویج و اشاعت دین میں خرچ کیا۔ آج کی گفتگو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقط ایک تذکرہ میں کرنا چاہوں گا کہ آپ تاجر تھی، اور تاجر بھی سب سے بڑی تاجر۔ آپ کا ایک لقب سیدۃ التجار تھا۔ آپ پوری مارکیٹ کی ہیڈ تھی۔ عکاظ میں جب میلہ لگتا تھا تو سارے اطراف و اکناف کے تاجر اکٹھے ہوتے، اور اس وقت تک قیمتوں کا تعین نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس نہ کر دیتی۔ یعنی وہاں پر یہ تذکرہ ہوتا، آ کے بیٹھتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پردہ لگا ہوتا، گھر میں میٹنگ ہوتی، اس طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی اور اس طرف سارے کے سارے تاجر لوگ اکٹھے ہوتے۔ ایک ایک پروڈکٹ کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا، اس کے بعد پھر اس کی سیل شروع ہوتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سب سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے والد گرامی خویلد کا مال تجارت تھا۔ اب یہ بھی ایک کمال ہے اس دور کا کہ اس دور میں جب عورت کی کوئی عزت و وقت ہی نہ تھی، جب عورت کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جب عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہ تھا، بلکہ ذلت و پستی کا عالم یہ تھا کہ جس طرح ہی پیدائش ہوتی ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی وفات ہوتی ہے، سارا سامان تجارت حضرت خدیجہ اپنے پاس رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آج سے تجارت کروں گی، اور پھر ثابت کر کے دکھایا کہ والد کا جو سامان تجارت تھا اس کو اس حد تک بڑھایا کہ مکہ سے نکلنے والے سارے کے سارے قافلوں میں سب سے بڑا قافلہ حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا، سب سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ کا ہوا کرتا تھا، اور بے شمار لوگ وہ فقط حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اور یہ ثابت کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ عورت اس دور میں بھی باصلاحیت تھی۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بام عروج پہ پہنچنا چاہے، آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنی قابلیت دکھانا چاہے تو اس کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات اسوہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت ان معروضات کو بی بی خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالیہ میں قبول فرمائے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔